کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ میں آج آپ کے سامنے سورۃ التکویر جو مکی سورہ ہے اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ تکویر کے معنی سورج کو لپیٹ دینے کے ہوتے ہیں، لپیٹ دینا، کسی چیز کو لپیٹ دینا، اور یہاں مراد ہے سورج کو لپیٹ دینا، یعنی سورج کی شعاؤں کو ختم کر دینا، سورج کو مار ڈالنا، لپیٹ دیا، بستر لپیٹ دیا، ختم کر دیا۔ اس سورے کا سلسلے میں فرمایا حضور نے ختم مرتبت نے کہ جو شخص سورہ تکویر کو سمجھ کر پڑھتا ہے خدا اس کو ہر قسم کی ذلت رسوائی سے بچائے رکھتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ تفسیر مجموع بیان حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا دیدار کرے، مجھے دیکھے، اسے سورہ تکویر کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ سورہ تفسیر مجموع بیان نیز یہ بھی فرمایا کہ حضور کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے طرح برابر ہے، اور یہ نعمت انسان مومنوں کو قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھے، حضور فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ یہ سورہ پڑھے۔ اس لیے یہ سورہ قیامت کی کیفیت کو اس شان بان سے بیان کرتا ہے گویا آدمی قیامت میں میدان قیامت میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اور تفسیر قرطبی جلد 10۔ خدا کو دیکھنے سے مراد دل و ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، یا خدا کی خاص الخاص بندوں کو دیکھنا ہے، یا خدا کی خاص الخاص نعمتوں اور جلبوں کو دیکھنا ہے۔ بہرحال خدا کی ذات اس سے بلند ہے کہ اسے ہم دیکھ سکیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ جگہ محدود ہو جائے گی، اس کی ذات لامحدود ہے۔ حدیث میں آیا ہے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو ایسا محسوس ہوگا انسان کو گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی دل اور ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے کا احساس ایسا ہی ہوگا جیسے انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح آشکار ہوگا۔ بلکہ خدا کے دیدار کا اصل مطلب دنیا میں سمجھنا ناممکن ہے۔ کیسے انسان خدا کو دیکھے گا اس کی حقیقت سمجھنا ہمارے واسطے یہاں دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی سمیٹ دی جائے گی، یعنی پورا نظام شمسی ترہم بھرم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، زلزلوں کی وجہ سے پہاڑ چلیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیوں تک کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ حاملہ اونٹنیاں ہوا کرتی تھیں، اونٹ ان کے یہاں بہت قیمتی چیز تھی، اور جب وہ عورت اونٹنی حاملہ ہو جاتی تھی تو وہ ایک اور اونٹ ملنے والا ہے تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتی تھی ان کی نگاہ میں، اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ مگر قیامت کا ہنگامہ ایسا ہوگا کہ وہ اس اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے جو حاملہ ہیں، یعنی قیمتی سے قیمتی چیز، انسان قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی بھول جائے گا، نہ اس کو مال کی فکر رہے گی نہ اس کو اولاد کی فکر رہے گی۔ اس ہنگامے میں جب پہاڑ اپنے مقام سے ہل رہے ہوں گے، زمین کانپ رہی ہوگی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، زمین آسمان کا نظام الٹ پلٹ جائے گا، انسان سب کچھ بھول جائے گا، قیمتی سے قیمتی چیز کا بھی خیال نہیں ہوا اس کو۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب جنگلی جانور تک سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو تنور کی طرح بھڑکا کر آگ نکالی جائے گی، سمندر آگ بن جائیں گے۔ تسجیر کے عربی معنی تنور میں آگ بھڑکانے کے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ سمندر آگ سے بھڑک اٹھیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ آکسیجن ہائیڈروجن دو ایسی گیسیں ہیں جس وقت یہ دونوں مل جاتی ہیں تو پانی بن جاتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک گیس آگ بھڑکانے والی ہے، دوسری خود ہی بھڑک اٹھنے والی ہے،
یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایسی بھڑکنے اور بھڑکانے والی گیسوں کو ملا کر پانی بنا دیا جو آگ بجھا دیتا ہے۔ اب خدا کا ایک اشارہ دونوں گیسوں کو ان کی اصل خصوصیت پر لے آئے گا، یعنی دونوں گیسیں بھڑکنے اور بھڑکانے کا کام کرنا شروع کر دیں گی اور پورا سمندر جو ہے وہ آگ کا سمندر بن جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی جب انسان مر گیا اس کا جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہو گئی، قیامت کے دن جسموں کو روحوں سے ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زمین میں دفن زندہ کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا، وہ لڑکیاں جو زندہ دفن کر دیں، عرب زندہ دفن کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ وہ بیٹی ہونے کو ذلت سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹی ہوگی تو پھر داماد بھی ہوگا، داماد ہوگا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں امام نے فرمایا ہے اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری محبت میں بے گناہ مارے گئے ہیں، وہ بھی وہ اٹھائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس قصور میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، تم نے کیا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی جو بیچاری پیدا ہوئی تھی کیا قصور کیا تھا اس نے؟ اور جن لوگوں نے آل محمد سے محبت کی تھی انہوں نے کیا قصور کیا تھا آپ کا جو آپ نے ان کو قتل کر دیا، ان سے پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال کی کتابیں کھول دی جائیں گی، جو اعمال جس نے کیے ہیں کتاب کھول دی جائے گی کہ تو نے یہ اعمال کیے ہیں اچھے یا برے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم کو خوب دہکایا اور بھڑکایا جائے گا، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، جنتیوں کے لیے جنت اتنی قریب آ جائے گی کہ ایک قدم اٹھائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور تو ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا لا کر پیش کیا۔ عملت کل نفس ما احضرت، اس دن ہر ایک شخص کو معلوم ہو جائے گا بلیک اینڈ وائٹ مکمل طور پر کہ کیا کیا اس نے اچھے کام کیے ہیں اور کیا کیا اس نے برے کام کیے ہیں، اور وہ اعمال جو ہیں مجسم ہو جائیں گے اس کے، اچھے اعمال اچھی شکل میں، برے اعمال بری شکل میں۔ اسے کہتے ہیں تجسیم اعمال، یعنی اعمال جو ہیں انسانی جو میں عمل کر رہا ہوں یہ ایک شکل ایک وجود پیدا کر رہا ہوں۔ انسان جو عمل کرتا ہے ایک وجود پیدا کرتا ہے، اچھا عمل کیا ہے تو خوبصورت وجود ہوتا ہے، شاندار وجود ہوتا ہے، برا عمل کیا ہے تو بد شکل وجود ہوتا ہے، خوفناک وجود ہوتا ہے۔ وہ سب انسان کے سامنے آ جائے گا۔ جو ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا اس نے کیا لا کر پیش کیا۔ بس یہ خیال ٹھیک نہیں کہ قرآن کسی دیوانے کی بڑھ ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں چھپنے والے ستاروں کی، اور چلنے اور پھر چمک کر چھپ جانے والے ستاروں کی، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ صبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ سانس لے، یعنی جب اس کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، حقیقتاً یہ قرآن ایک صاحب عزت پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، یعنی جبرائیل کا قول ہے جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، جو بڑی طاقت والا عرش کے مالک خدا کی بارگاہ میں بلند مرتبے والا ہے۔ جبرائیل کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ جو قرآن لا کر حضور کو سناتے ہیں یہ لانے والا بہت محترم ہے۔ جب لانے والا اتنا محترم ہے بھیجنے والا کتنا محترم ہوگا، اور جس کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کتنا محترم ہوگا، اور خود پیغام کتنا محترم ہوگا۔ جو بڑی طاقت والا ہے، بھیجنے والا کون ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور مطاع ثم امین، جس کے احکامات مانے جاتے ہیں پھر وہ امانت دار بھی ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا وہ ماں صاحبکم میں مجنون، تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی یعنی حضور یہ کوئی دیوانے نہیں ہے۔ عربوں نے یہ بدمعاشی کی تھی کہ حضور کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ معاذ اللہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، کیونکہ ان کو حضور کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، جزا سزا دی جائے گی، تو کہتے تھے یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ۔ تو فرمایا وہ دیوانے نہیں ہیں، اور جس کا پیغام ہے وہ عقل کا خالق ہے۔ اس سے زیادہ صاحب عقل کون ہو سکتا ہے جس نے عقل کو پیدا کیا ہو؟ فرمایا اور رسول نے لقد رہا ہو وہ افق الامین، افق المبین، اور اس پیغام لانے والے جبرائیل کو رسول نے
کھلی ہوئی واضح روشن فضا میں دیکھا. اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ حضور نے اپنے قلب وجدان سے، اپنے خاص طاقت سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اللہ کی خاص جلووں کو دیکھا. اور وہ رسول غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو پہنچانے میں کنجوس نہیں ہیں. اور یہ قرآن کسی دھتکارے یا رد کیے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے. پھر آخر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ فأین تذهبون، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تم قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے؟ خراب بات کہتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ ایک دیوانے کا بیان ہے. قرآن کے مضامین کو دیکھیے، کیا ایسا کلام شیطان کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا جو قرآن میں کلام ہے، یہ جو بیان کیا رہا ہے، یہ کسی دیوانے کا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ رحمان کا کلام ہے. اس میں فلمی باتیں نہیں ہیں، علمی باتیں ہیں. اگر یہ کلام شیطان کا کلام ہوتا، اس میں بد اخلاقی کی باتیں ہوتی، بدماشی کی باتیں ہوتی، بدکاری کی باتیں ہوتی. اس میں نیکیوں کی باتیں ہیں، اس میں اچھائی کی باتیں ہیں. اس کے معنی یہ خدا کا کلام ہے، رحمان کا کلام ہے. اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم ہے. حیوانی خواہشات کی تائید نہیں کی گئی ہے، شیطانی خیالات کی تائید نہیں کی گئی ہے. قرآن کے اندر انسانی اعلیٰ صفات کی ترجمانی کی گئی ہے. ایسی کتاب اعلیٰ تعلیمات کو چھوڑ کر تم لوگ کس طرح بہ کے چلے جا رہے ہو؟ ایسی واضح علم و عقل کی روشنی سے منہ موڑ کر تم کس جہالت و سرکشی، ظلم و عدوان کی طرف اپنا رخ پھیر رہے ہو؟ مطلب یہ کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس سے منہ پھیر لو. تم کیوں اتنی اہم چیز سے منہ پھیر رہے ہو؟ قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی کوششیں کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ یہی عمل دنیا آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز ہے. قرآن سچی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ کر، روشن اور راستے کو چھوڑ کر کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. ذکر، نصیحت، خیر خواہی، بھلائی چاہنا، فائدہ چاہنا ہے تمہارا. یہ قرآن تمہارے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. یہ قرآن چاہتا ہے تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہیں ابدی سرمدی نعمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں. لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے. یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے. یعنی اصل میں انسان کو اختیار دیا ہے. یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، امتحان میں اختیار دینا ضروری ہے. تو قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوگا، جو خود چاہتا ہوگا کہ وہ دنیا آخرت کی نجات پائے، بھلائی چاہے. جو اپنی بھلائی چاہتا ہوگا، دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہوگا، وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، وہ سیدھے راستے پر قائم رہے گا، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. اس کے لیے قرآن جو ہے وہ سیدھے راستہ بتانے والا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم ایسا نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے. اب اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان مجبور ہے، حالانکہ اس سے پہلے کہہ دیا گیا ہے. پچھلی آیت پہ غور کیجیے کہ لمن شاء منکم، جو تم میں چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے. معلوم ہے انسان مجبور نہیں ہے. ہاں، انسان سیدھا راستہ اختیار اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو توفیق نہ دے. مگر اللہ توفیق کب دیتا ہے؟ اللہ ہاتھ کب تھامتا ہے؟ جب انسان خود کوشش کرتا ہے، جب انسان سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، جب اپنی عاقبت دنیا آخرت بنانے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں بھی یہی حال ہے. اگر میں چاہتا ہوں دنیا بناؤں، جب میں کوشش کرتا ہوں تب اللہ مدد کرتا ہے، پھر مجھے روزی فراہم کرتا ہے، پھر مجھے فائدے پہنچاتا ہے. اگر میں چاہوں ہی نہیں، بیٹھا رہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے، پھر کچھ نہیں ہوتا، ختم. اسی طرح آخرت، جو انسان آخرت بنانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے پر قائم ہو، اللہ کے راستے پہ چلے، اس کی آخرت بنے، اللہ کے عذاب سے بچے، وہ جب یہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تب اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. جب تک اللہ توفیق نہیں دیتا اس کی آخرت نہیں بن سکتی. یہ بات یاد رکھیے. لیکن توفیق اللہ اسی کو دیتا ہے جو چاہتا ہے. God help those who help themselves. جب آپ خود اپنی مدد کریں گے تو اللہ مدد کرے گا. جب میں خود چاہوں گا کہ میں اللہ کے عذاب سے بچوں، ابدی سرمدی کامیابی حاصل کروں، اس کے لیے کوشش کروں، تب قرآن میں ہدایت کرے گا، اللہ مجھے توفیق دے گا. اگر میں خود کوشش نہیں کروں گا تو
قرآن میں ایک فارمولہ بتایا گیا ہے. قرآن میں فرمایا گیا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوا اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے. کوشش انسان کرے گا پھر اللہ مدد کرے گا، پھر اللہ کی توفیق شامل ہوگی. اگر انسان کوشش نہیں کرے گا تو پھر اللہ مدد نہیں کرے گا. شروعات انسان کی طرف سے ہوگی، پھر اللہ اس کی مدد کرے گا. فرمایا لمن شاء منکم، اس شخص کے لیے قرآن نصیحت ہے جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو، وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو، اس کے لیے اللہ جو ہے وہ نصیحت کرنے کے لیے تیار ہے، اس کا بازو تھامنے کے لیے تیار ہے. مگر جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو نجات نہیں پاؤ گے. یہ تو اس کے عام معنی ہیں. اس آیت کے خاص معنی جو ہیں وہ تفسیر اہل بیت میں بیان فرمایا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس آیت کے مصداق محمد و آل محمد ہیں، جو فرمایا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے سوا اس کے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی وہ اتنے اللہ کے مطیع ہیں، اتنے اللہ کے اطاعت گزار ہیں کہ وہ چاہتے ہی وہ نہیں ہیں جو اللہ نہیں چاہتا، وہ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی انہوں نے اپنی خواہشات تک کو، اپنی چاہنے تک کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا ہے کہ وہ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو فرمایا امام نے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایک ظرف ہے، مثل آئینے کے ہیں. جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اس کا عکس ہمارے دل پہ پڑتا ہے، اور پھر ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ بہت بڑا درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے انسان کا، کہ اس کا دل اتنا صاف ہو جائے، اس کا دل اللہ سے اتنا یعنی قریب ہو جائے اور برائیوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ اللہ کی مشیت کا عکس اس پہ دل پر پڑے. یہ ائمہ اہل بیت کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت کا عکس ان کے دل پہ پڑتا ہے، پھر جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ چاہتے ہیں. جیسے امام حسین نے اپنی جان دی. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اللہ کے کہنے پر کہ ان اللہ شاء ان یراہ قتیلہ بالعراق، اے حسین تمہیں اللہ چاہتا ہے عراق میں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا. کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ عراق میں حسین قتل ہوں، اور یہ حضور نے بتا دیا تھا امام حسین کو. امام حسین کا دل اس مشیت کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، عکس ان پہ پڑ رہا تھا اس بات کا. اسی لیے انہوں نے مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، کربلا گئے اور جان دی. ہر امام جتنے بھی ہمیں معصومین ہیں انہوں نے وہی کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ کی مرضی تھی وہی کچھ کیا، ورنہ ان کے پاس قوت تھی. بعض دفعہ امام نے دکھایا، ہمارے 8ویں امام نے دکھایا، قالین کا شیر بن گیا، اور جو جادوگر نے وہ آپ کو ستایا تھا اس کو کھا گیا. اگر امام اشارہ کرتے تو وہ مامون کو بھی کھا جاتا، جو اس کو کھا سکتا تھا وہ اس کو بھی کھا سکتا تھا. مامون کوئی ہاتھی تھوڑی تھا، انسان تھا نا، تو وہ جادوگر کو کھا گیا تو وہ مامون کو بھی کھا سکتا تھا. اور جب اس کو ہوش آیا، مامون بے ہوش ہو گیا، جب اس کو پایا ڈالا گیا، ہوش آیا، اس نے دیکھا شیر کھڑا ہوا ہے اور جادوگر کو وہ کھا چکا ہے، تو اتنا ڈر گیا کہ امام سے کہنے لگا حضور آپ خلافت لے لیجیے، میں آپ کو خلافت دینے کو تیار. امام مسکرائے، آپ نے فرمایا ہم اس طرح سے خلافت حاصل نہیں کرتے، ہم چاہتے تو پہلے حاصل کر لیتے، ہم تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. لہذا یہ ائمہ معصومین کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ ما یشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی کچھ نہیں سوا اس کے جو اللہ چاہتا ہے. یہ تفسیر نور الثقلین، تفسیر مجموع البیان میں سب میں بیان کی گئی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں اللہ کی مشیت کے ماہر ہیں، وہ اپنی مرضی مشیت کو ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور ہم اس کے تابع ہیں. جو اللہ چاہتا ہے پھر ہم وہی چاہتے ہیں. یہ اطاعت کا کمال ہے، یہ عصمت کی انتہا ہے، یہ محمد و آل محمد کے ائمہ کا مقام ہے. اس قدر اللہ کے مطیع ہیں کہ خدا کی مرضی کے خلاف چاہتے بھی نہیں ہیں. کرنا تو بڑی بات، عمل کرنا اللہ کی مرضی کے خلاف یہ تو بہت بڑی بات ہے، دور کی بات ہے بہت. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ جو اللہ نہیں چاہتا، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ ان کی اطاعت کا کمال ہے، یہ ان کی عصمت کا کمال ہے. یہی ائمہ کی عظمت ہے
جو اس میں قرآن میں بیان کی گئی ہے، یہ اس کے حقیقی معنی ہے کہ یہ ایم معصومین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اس پر یہ سورہ ختم ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔